آ گئی, جی ڈی اے آن بورڈ آ گئی, جے یو آئی ایف آن بورڈ آ گئی, ایک پیپلز پارٹی باہر رہ گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں معاملات پھر چلے اپوزیشن کے بغیر ایک حکومت ہوگی. کیا حکومت ہوگی؟ آپ نے دیکھ لی نا 16 مہینے اپوزیشن کے بغیر حکومت تھی. راجا ریاض صاحب اپوزیشن تھے میرے بھائی, تو کیا وہ کامیاب ماڈل تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے, کامیاب تھا؟ میرا نہیں خیال. یہ تو پھر اگر اس طرح کی حکومت بن گئی, اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رکاوٹ کوئی نہ ہو حکومت کو, تو اس حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکتے, وہ شدت کاموں کی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. ٹیم بھی نہیں ہے نا. اب اس طرف آ جائیں ذرا. ٹیم دیکھیں, لیٹس بی آنسٹ, میں آپ کو چلے بیان بتاتا ہوں جی. آپ کا سب سے امپورٹنٹ وزارت کسی بھی حکومت میں فائنانس ہے, کیونکہ معاشی مسائل ہے سارے سب سے بڑے. وہ تو موجود ہیں, ڈار صاحب موجود ہیں. جب مفتاح اسماعیل تھے تو ڈار صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کی ٹانگیں کاٹتے تھے, کہتے تھے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب ڈار صاحب آئے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھیں رائے ہوتی ہے ہر ایک کی کام کی. اب دانیال عزیز کہتے ہیں کہ احسن اقبال کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے. یہ جماعتوں میں رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر آپ کی اپنی جماعت اپنی ٹیم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا. ایک آدھی چیز کے اوپر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے, ذاتی بھی ہو جاتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے, باتیں لوگ کرتے ہیں سیاست میں. آپ کام دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے. ڈار صاحب نے ٹھیک ڈیلیور کیا جب تک وہ وزیر خزانہ تھے. دیکھیں اس کے اثرات آپ کو الیکشن میں نظر آئیں گے. کھل کے بتائیں. الیکشن میں ہو جائے گا. میری رائے تو رائے ہی ہوگی نا, رائے ہی پوچھ رہا ہوں. ہاں, تو وہ رائے آپ کو نظر آ جائے گی. تو آپ کا خیال ہے کہ ڈار صاحب ناکام وزیر خزانہ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. آپ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھا. جی, مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس جو نالج ہے, جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, جو پولیٹیکل سسٹم سے وہ گزرے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کے پاس ایک بنا بنایا وزیر خزانہ موجود ہے. تھا, آج بھی ہے, آج بھی ہے. پارٹی چھوڑ دی انہوں نے. جی, پارٹی تو چھوڑ دی نا انہوں نے. نہیں, پارٹی چھوڑی نہیں ہے, وہ بھی اس نظام کا حصہ نہیں ہے. او ایس ڈی ہیں آج کل. جی, او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں. او ایس ڈی سمجھ لیں, ہم سارے او ایس ڈی لگے ہوئے. یہ سارے او ایس ڈی بن کے کریں گے کیا؟ کہ آپ کو لوگوں کو امید ہے کہ واپسی کا راستہ نکل آئے گا؟ نہیں, واپسی کے راستے, دیکھیں واپسی کا راستہ کیا ہوتا ہے, سیاست اتفاق اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ نظام کب تک, یہ 2024 میں لیٹ سے ایک حکومت بن جاتی ہے پی ڈی ایم 2, کتنا عرصہ آپ کے ایکسپیرینس, آپ اتنے عرصے آپ نے اتنی اسمبلیاں دیکھی, کتنا عرصہ چلتی نظر آئی؟ دیکھیں چلنا آپ کس کو کہتے ہیں. اگر الیکشن متنازع ہو گئے اور اس میں اس کو لوگوں نے قبول نہ کیا, تو پھر الیکشن, یہ کوئی حکومت 5 سال بھی رہے کچھ نہیں کر پائے گی. حکومتیں مورل اتھارٹی پہ چلتی ہیں, اور اگر آپ ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے, کوئی حکومت بھی آئی, عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا, ایک چوری شدہ الیکشن تھا, بنیاد ہی چوری پہ تھی, تو وہ معاملہ نہیں چل پایا. یہ بھی ایک چوری شدہ الیکشن ہوگا؟ نہیں, اللہ نہ کرے. میں تو دعائی کر بات سنیں, آپ حالات دیکھ رہے ہیں, تاثر کی بات نہ کریں. حالات میں کیا دیکھیں, الیکشن ہونے دینا, ابھی الیکشن شروع لیٹ می سے سم تھنگ. دیکھیں 3 قسم کی ٹائمز ہوتے ہیں کہ الیکشن میں, ایک پری پول ٹائم ہوتا ہے, ایک پولنگ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے, ایک پوسٹ پول ہوتا ہے. آپ نے بھی تینوں ٹائم دیکھے نا. آپ نے اس وقت جب آپ 2018 میں تھے تو ایک پری پول ٹائم تھا, جب ساؤتھ پنجاب محاذ بنا, جب وہ لوگوں کو سیٹیں لی گئیں, توڑا گیا وغیرہ وغیرہ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ اس سے موازنہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو پری پول ریگنگ آپ اگر کہیں گے تو شروع ہو گئی تھی 2017 میں, جب 28 جولائی کا فیصلہ آیا, اس وقت ہی شروع ہو گئی. پھر دھرنے ہو گئے, پھر بلوچستان اسمبلی ٹوٹ گئی, پھر باپ پارٹی آ گئی, پر ایک لگا تھا اس وقت سلسلہ سارا. ابھی بھی اگر وہی چیزیں اب بھی جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں, تو ان سے ذرا مطلب بچنا چاہیے. میں یہ کہوں گا جتنے وثوق سے آپ 2017-18 کی بات کریں, آپ 23-24 کی بات اس طرح نہیں کریں گے. ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں. 8 فروری کی بات کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں. وہ 8 فروری کی بات کر لیں گے. فیصلے تو آ رہے ہیں, چاہے کسی کو سزا کر رہی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی پچھلے فیصلوں کے اوپر تو آپ بڑے کلیئر تھے کہ جولائی میں فیصلہ آیا, وہاں سے شروع ہو گیا. بات کر لیں کہ کون سا فیصلہ آیا. ایک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی ہے, میاں صاحب کے سارے کیس معاف کر دیے گئے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جس کو آپ باب کہتے ہیں, استحکام پاکستان بنی ہے, ادھر پی ٹی آئی پی بن گئی ہے. سو یہ آپ دیکھ تو رہے ہیں, آپ کچھ کہنا نہ چاہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں بالکل سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات کریں, وہ جعلی کیس تھے, آج سے بہت پہلے ختم ہونے چاہیے تھے. اب ہو رہے تو اچھی بات ہے.
اگر توشہ خانہ کے اوپر توشہ خانہ ٹھیک کیس ہے، یہ عدالت فیصلہ کر لے نا، وہی عدالتیں ہیں کیا ہے نا، نہیں وہ تو عدالت نے کر دیا نا، جو سزا دے دی نا، ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی. ہاں اس کا میری نظر میں اس کو جو وکلاء تھے انہوں نے صحیح اس کا کیس لڑا نہیں، میری یہ رائے ہے اس کے بارے میں. فیصلہ جو بھی آتا آپ کو کیس میں اپنے دلائل دینے چاہیے تھے، بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوا. اصل میں جو خرابیاں ٹیکنیکل رہ گئی ہیں وہ ان کو کام آئیں گی اپیل کے اندر. چلیں دیکھ لیتے ہیں. اپیلوں میں بڑا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپیلوں میں بڑا کام چل رہا ہے، لیکن آپ مسئلہ یہ کہ جو اس ٹائم کے کیس تھے اس میں آپ کا بڑا کلیئر ویو ہے. ان کیسز کے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کلیئرٹی ہے نا، 5 سال گزر گئے نا، 6 سال میں جا کے ریلیز. کلیئرٹی آپ کو دوسرے کیس کی بھی ہوگی، لیکن وہ کلیئرٹی آج شاید دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. چلیں 5 سال بعد آپ سے پھر بات کر لیں گے. 5 سال بعد مجھ سے پوچھیں گے میں بھی کلیئرٹی آپ کو دے دوں گا. 5 سال بعد سارا پروسیس گزر جائے گا، آپ اور مزید کلیئر ہو شاید. یہ بتائیں کہ سر یہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ سر ووٹ کو عزت دو کس بات کو کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے نا، یہی بات ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہ کیا، الیکشن متنازع بن گئے تو ملک کا چلنا بہت مشکل ہوگا. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں. چلیں لیٹس سی، ظاہر ہے 5 سال بعد اس کے اوپر ہم کھل کے بات کریں گے. اس سے پہلے کر لیں گے. 8 فروری الیکشن ہونے تو دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم سے احتیاط کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی، جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی. لیول پلینگ فیلڈ ہے مارکیٹ میں، لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ کس کو آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ امیدوار نہیں، جیسے امیدوار چھوڑ کے جا رہے ہیں، جماعت تاریخ آپ کو بتائے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج تو وہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے جی میں نہیں الیکشن لڑوں گا یا میں نہیں الیکشن میں حصہ لیتا، پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں؟ میں صرف پوچھتا ہوں. ہمیں ہمیشہ سبق لینا چاہیے ماضی سے. ہم پرانی غلطیاں دہرانے کے قائل ہیں. جی بس ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہی رزلٹ ملیں گے، یہ شاید اسے بھی بہتر مل جائیں.